السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے یتیموں کے حقوق۔ اللہ کے نبی نے کئی انسانوں کے اور کئی لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں، ان میں یتیموں کے حقوق بھی ہیں۔ وہ کم سن بچہ جو باپ کے سائے محبت سے محروم ہے، معاشرے کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ اس کو آغوش محبت میں لے لے، اس کو پیار کرے، اس کی ہر طرح خدمت کرے، اس کی متروکہ جائیداد اور مال و اسباب کی حفاظت کرے، اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کرے۔ عقل و شعور کو پہنچنے کے بعد اس کے ماں باپ کی متروکہ جائیداد کو واپس دے دے۔ یتیم لڑکیوں کی حفاظت اور ان کی شادی بیاہ کی مناسب فکر کرے۔ یہ وہ احکام ہے جو مکے کا یتیم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ آپ عرب کے ملکوں میں روزانہ کے قتل و غارت گری اور بد امنی کے سبب سے یتیموں کی کثرت تھی، وہ دیکھتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے۔ ان کی پرورش کا خاص سامان نہ تھا۔ سنگ دل عربوں میں ان کے ساتھ رحم و شفقت کا جذبہ بالکل نہیں تھا۔ قرآن حکیم نے ان کی اس بدسلوکی کا ذکر بار بار کیا ہے۔ فرمایا گیا، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ شخص یتیموں کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے اور ان کو کھانا کھلانے پر بھی نہیں ابھارتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ یتیموں کی عزت نہیں کرتا اور ان کا مال ہڑپ کر کھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس مظلوم فرقے کی داد رسی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ چونکہ آپ خود یتیم پیدا ہوئے تھے، اس لیے خاص طور سے آپ کو خطاب کر کے فرمایا گیا، کیا تجھ کو خدا نے یتیم نہیں پایا تو اس نے آپ کو پناہ دی؟ چنانچہ جب تک آپ مکے میں رہے، یتیموں کے متعلق اخلاقی ہدایتیں فرماتے رہے۔ قریش کے جفاکش رئیسوں کو اس بے کس گروہ پر رحم کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ تم پریشان زندگی کی گھاٹی کو پار کرنا چاہتے ہو تو تم اس گھاٹی کو پار کر سکتے ہو جب تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کی خدمت کرو۔ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے باقاعدہ یتیموں کے لیے ایک قانون بنا دیا۔ اخلاقی ہدایتوں نے نظام کی شکل اختیار کر لی۔ اس کی مجال نہ تھی کہ کوئی یتیموں کا حق مار سکے، ان کے ساتھ بدسلوکی کر سکے۔ آپ نے آگے بڑھ کر یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی کسی یتیم کی کفالت کرے اس کا مقام میرے پاس ہوگا۔ یہ فرما کر آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا لیا۔ یہ بھی فرمایا کہ جو کسی یتیم بچے کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلاتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ جو کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ لے اور شفقت کرے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان تعلیمات کی وجہ سے دنیا میں سب سے پہلے اس زمین پر کسی یتیم خانے کی بنیاد پڑی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا کہ تمام لوگ یتیموں سے محبت کرنے لگے تھے۔ آئیے ہم سب قرآن حکیم کا یہ پیغام، اللہ کے نبی کی یہ تعلیمات لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔